لہرائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مائک پہ تشریف لائیں اور 2 منٹ میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. 38 جگ جہانیہ سے قاری محمد کامران ساجد کی قیادت میں قافلہ پہنچ چکا ہے. قصور سے خالد سلطان صاحب اسماعیل ربانی صاحب کی قیادت میں قافلہ پہنچ چکا ہے. ملتان سے محمد اشفاق صاحب اور عبدالحفیظ صاحب کی قیادت میں قافلہ پنڈال میں پہنچ چکا ہے. ضلع بہاولپور سے قاری محبوب الہی اور محمد اشفاق سلفی صاحب کی قیادت میں قافلہ پنڈال میں پہنچ چکا ہے. محمد بلال محمدی قاری ایوب عزیزی صاحب کی قیادت میں سٹی چچا بطری سے قافلہ پنڈال میں پہنچ چکا ہے. اسی طرح وزیر آباد گجرانوالہ سے حافظ عدیل احمد صاحب کی قیادت میں قافلہ پنڈال میں پہنچ چکا ہے. میں انتہائی معذرت کے ساتھ گزارش کروں گا کہ آپ کے بعد ہمیں وہ جمع غفیر عطا فرمایا ہے جو ہمارے قائد نے فرمایا تھا کہ یہ صدی اہل الحدیث کی صدی ہے. اس صدی میں کروڑوں میں پاکستان میں ہی اہل حدیث موجود ہیں. جانثارہ نے ختم نبوت موجود ہیں جو حق کی آواز اٹھا سکتے ہیں, حق کا بیڑا اٹھا سکتے ہیں. اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم اٹھ کھڑے ہوں باطلیات کے خلاف, ان باطل مذاہب کے خلاف, ان قادیان کے خلاف, ان سفید چوڑوں کے ایجنٹوں کے خلاف ہم اٹھ کھڑے ہوں. کیا آپ ہمارا ساتھ دو گے؟ کھڑے ہو کر کے وعدہ کرو ہم حق کے لیے جان کی بازی لگا دیں گے, مال کی بازی لگا دیں گے, تن من دھن لٹا دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. حضرات محترم, آج کی یہ عظیم الشان تاریخ ساز فقید مثال ختم نبوت کانفرنس جو وہاڑی کی سرزمین پہ مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پنجاب کے زیر اہتمام منعقد کی جا رہی ہے. آج اللہ کے فضل و کرم سے ہر طرف اہل حدیثوں کے قافلے نظر آ رہے ہیں اور یہ کانفرنس رکھنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کو عام کیا جائے اور جو ختم نبوت کے غدار ہیں ان کو للکارا جائے, ان سے لڑا جائے. اور انشاءاللہ الرحمن اب مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی حضرت علامہ طارق محمود صاحب یزدانی کی قیادت میں اور سالار اہل حدیث یوتھ فرس حضرت حافظ ذاکر امام صدیقی کی قیادت میں یہ قافلہ چل نکلا ہے. یہ قافلہ اللہ کے فضل و کرم سے نہ رکے گا, نہ دبے گا, نہ جھکے گا, نہ بکے گا. اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس وقت تک اب آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک پاکستان کی سرزمین پہ ختم نبوت کے جھنڈوں کو گاڑ نہیں دیا جاتا. انشاءاللہ الرحمن آپ قائدین کا ساتھ دو گے, بلند آواز سے کہو آپ قائدین کا ساتھ دو گے. لوگوں نے
سمجھا ہے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی صرف پنجاب تک محدود ہے. نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اب سندھ کے اندر، باب الاسلام سندھ کے اندر، کراچی کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے نظم و ضبط سے کام کیا جا رہا ہے. نظم بنا دیا گیا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے سندھ سے بھی قافلے آئے ہیں. آپ کے پاس پیغام لے کر آئے ہیں کہ ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ لڑنا ہے. جو ختم نبوت کے خلاف قلم اٹھے گا اس کو توڑ دیا جائے گا. جو ہاتھ اٹھے گا اس کو توڑ دیا جائے گا. جو زبان کھولے گی اس زبان کو کتی سے کھینچ کے نکال دیا جائے گا. اللہ کے فضل و کرم سے اب یہ قافلہ چلتا رہے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ونستعينه ونستغفره. قال الله تبارك وتعالى في كلام الآخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم. حاضرین محفل، شرکائے مجلس، ختم نبوت کانفرنس کچی گونڈ بہاڑی میں منعقد کرنے والے اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے منتظمین اور قائدین کو اہل حدیث یوتھ فورس آزاد کشمیر کی جانب سے ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. حاضرین محفل، جس وقت کشمیر کی سرزمین پر اس ادنا چوکیدار کو جماعت کی چوکیداری کے لیے نامزد کیا گیا، جماعت کی چوکیداری کے لیے منتخب کیا گیا، حاضرین محفل، اس وقت یہ ادنا جماعت کا چوکیدار اپنی جماعت کو، اہل حدیثوں کو اس سرزمین کشمیر پر اجاگر کرنے کے لیے میدان میں آیا. اس وقت ہمارے اہل حدیث سرزمین کشمیر میں سوئے ہوئے تھے. ہم نے ثم الحمدللہ رب ذوالجلال کے حکم سے، اس کی عطا کردہ توفیق سے اہل حدیث کو آزاد کشمیر میں جگایا ہے. لیکن آج اس تھوڑی عرصے کی چوکیداری کے بعد، اس تھوڑے عرصے کی چاکری کے بعد، آج ہم یہ بات محسوس کرتے ہیں کہ یہ صدی اہل حدیث کی صدی ہے. اہل حدیثوں، یہ صدی تمہاری صدی ہے. رب ذوالجلال کی قسم ہے، اگر تم اپنی اہمیت کو سمجھ جاؤ، اپنی اہمیت کو سمجھ جاؤ، رب ذوالجلال کی قسم ہے یہ کائنات تمہارے قدم چومیں گی. میرے قائد علامہ احسان الہی ظہیر نے کہا تھا، یہ دور اہل حق کا دور ہے، اور حقیقی معنوں میں یہ دور اہل حق کا دور ہے. آج کا پنڈال تنگی دامہ کا شکار ہے. اس بات کا مجھے اور آپ کو یہ حق دلا رہا ہے کہ اہل حدیثوں اٹھو اور چھا جاؤ ملک پاکستان میں، ختم نبوت کے جھنڈوں کو گاڑو. کچھ بے وقوف لوگ ہیں، کچھ بے وقوف ملا ہیں جو ایک مجھے کہتا ہے آپ ختم نبوت کی کیا بات کریں گے. میں نے کہا جاہل، تم کیا سمجھتے ہو؟ ہم نے سیاست میں اس وقت قدم رکھا تھا جب سیاست کا صلہ آہنی زنجیریں تھی، سرفروشوں کے لیے دار و رسن قائم تھے، خانزادوں کے لیے مفت کی جاگیریں تھی. ایک صداوار تو ٹھہرے فقط ہم. میں نے کہا تم کیا ہو؟ ختم نبوت کے حقیقی معنوں میں اگر رکھوالے ہیں تو وہ اہل حدیث ہیں. رب ذوالجلال کی قسم ہے، تم دعوت پیش کرتے ہو، اپنے امام کی کرتے ہو، اپنے مقتدی کی کرتے ہو، اپنے مفسر کی کرتے ہو، اپنے خطیب کی کرتے ہو، اپنے امام کی کرتے ہو، اپنے آقا کی کرتے ہو. ہم دعوت پیش کرتے ہیں محمد کریم کی کرتے ہیں، رب ذوالجلال کی کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی کرتے ہیں. یہی اہل حدیث کا مشن ہے، یہی اہل حدیث کا مقام ہے. اور اسی بات کے ساتھ اتفاق چاہوں گا. نعرہ تکبیر! ہاتھوں کو اٹھا کے قائدین آ رہے ہیں. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! مسلک حق، مسلک اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی، سالار یوتھ فورس حضرت مولانا ذاکر الرحمان صدیقی صاحب، حضرت علامہ طارق محمود یزدانی صاحب. دیکھو دیکھو کون
حضرین محفل انتہائی اختصار کے ساتھ